اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے کامل مرد بہت گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے 3 عورتیں گزری ہیں جو کامل ہیں۔ مریم علیہ السلام بنت عمران، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ فرعون کی بیوی کا پورا نام حضرت آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ معلوم کرتی رہتی کہ کون غالب ہوا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے، بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک دن فرعون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی کہ کنگھی ٹوٹ کر گر گئی، تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی تھی۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے کہا کہ تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ تو اس نے کہا، میرا تیرا اور سب کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو مارا پیٹا اور جا کر اپنے باپ کو بتا دیا۔ تو فرعون نے بلا کر پوچھا کہ تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اس کو چت لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دیں اور اوپر سانپ چھوڑ دیے کہ کاٹتے رہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتی تو فرعون نے کہا کہ میں تیرے لڑکوں کو ایک ایک کر کے تیرے سامنے قتل کرا دوں گا، باز آ جا اور مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے اس کے ایک ایک لڑکے کو منگوایا اور مار ڈالا، اور اس عورت نے اپنے پیارے بچے کو بچشم خود دیکھا اور صبر کیا۔ اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا، اے اماں خوش ہو جا، اللہ نے تیرے لیے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح قتل کرا دیا، اور اس کی روح نے بھی ماں کو خوشخبری دی۔ فرعون کی اہلیہ نے ان دونوں بچوں کی خوشخبری سنی تو ایمان لے آئی۔ ادھر اس مظلوم عورت کی روح بھی اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی، اور اس کی منزل اور جو مرتبہ خدا کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو بھی دکھا دیا گیا، تو یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئیں، یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم مجھ سے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے، جب اس نے کہا، میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک مکان بنا دے، اور مجھ کو فرعون اور اس کے عملے بد سے محفوظ رکھ، اور مجھ کو ان تمام ظالم لوگوں سے خلاصی عنایت فرما۔ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مار ڈالتا تھا، چورنگ کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کی روح نکل جاتی۔ میخوں کی سزا کا موجد فرعون تھا، اس سے پہلے یہ سزا کسی نے نہیں دی، اس لیے سورہ فجر میں فرمایا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والا فرعون۔ فرعون نے کہا کہ یہ جو بڑی سے بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اور آسیہ کو چت لٹا کر اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جا، اگر باز آ جائے تو وہ میری بیوی ہے، عزت و حرمت سے واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو، اس کا قیمہ بنا دو۔ جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو ان کو لٹا دیا، اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ پروردگار عالم نے حجاب ہٹا دیے، جنت کو اور وہ مکان جو ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت اس میں روح تھی ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے آخری وقت میں اس نیک بی بی پر طرح طرح کے مظالم کیے۔ انہی مظالم کی حالت میں جب فرعون نے ان کو چمیخی کر رکھا تھا اور ان کے چاروں طرف آگ رکھ چھوڑی تھی تو انہوں نے مندرجہ بالا دعا کی۔ اس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کو یا تو زندہ اٹھا لیا گیا، یا ان کا وہ محل جو جنت میں ان کے لیے تیار تھا ان کو دکھایا گیا، اور ان کی جان آفرین نے لے لی، یعنی فرعون نے ان کو شہید کر دیا۔